میرے عزیز محترم بھائیوں، ایک دفعہ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بہت مال دیا، بہت زیادہ مال سے اللہ نے ان کو نوازا تھا۔ دنیا کی ساری نعمتیں فراوانیاں ان کے پاس تھی۔ ان کی ایک بیوی تھی، بہت ہی خوبصورت اور خوب سیرت اور خدمت کرنے والی، فرما بردار اور بہت حسین و جمیل تھی۔ دونوں آپس میں بہت پیار کرتے تھے۔ ایک دفعہ سوئے ہوئے تھے تو کہا پانی، بیوی نے سنا تو وہ اٹھیں، گلاس لے کے پانی لے کے کھڑی رہیں، ہاتھوں کے اوپر گلاس کو رکھ کر، پیالے کو رکھ کر کھڑی رہیں۔ انہوں نے پانی مانگا، پھر ان کو نیند آ گئی۔ اس کے بعد کافی دیر بعد، کئی گھنٹوں بعد ان کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ بیوی پانی ہاتھوں میں لیے کھڑی ہوئی ہیں۔ تو بہت سارا وقت گزر چکا تھا، تو انہوں نے جب ان کی یہ حالت دیکھی اور کہا، دل خوش ہو گیا کہ تم اتنی دیر سے پانی لے کے کھڑی ہوئی ہو۔ میں نے پانی تو مانگا تھا، پھر میری آنکھ لگ گئی تھی، نیند آ گئی تھی، میری اچانک آنکھ کھلی ہے اور آپ نے وہ پانی آپ لیے ہوئے کھڑی ہو۔ میرا دل اتنا خوش کر دیا، بتاؤ تم مجھ سے کیا مانگتی ہو؟ تم جو کہو گی میں وہ آپ کو عطا کروں گا، جو آپ کے دل میں آتا ہے مجھ سے مانگو۔ آج میں بہت خوش ہوا ہوں آپ کی محبت کو دیکھ کر، جو مجھ سے مانگو گے میں تمہیں دے دوں گا، بتاؤ آپ کو کیا چاہیے؟ اس بیوی نے کہا کہ دیکھ لو، اگر میں وہ مانگوں کیا مجھے آپ دے دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں، میرا وعدہ ہے، میں دے دوں گا۔ تو اس صحابی عورت نے کہا کہ آپ مجھے طلاق دے دو۔ تو وہ سن کر حیران ہو گئے، کہا کہ آپ طلاق مانگ رہی ہیں؟ میں نے کوئی آپ کی خدمت میں کوئی کمی کی ہے کہ آپ مجھ سے پیار نہیں کرتی؟ تو اس نے کہا نہیں، پیار بھی کرتی ہوں۔ کیا میں نے آپ کے حقوق ادا نہیں کیے؟ نہیں، آپ میرے حقوق بھی ادا کر رہے ہیں۔ آپ کو میں نے کوئی دکھ دیا ہے، کوئی تکلیف دی ہے؟ صحابیہ نے عرض کی نہیں، آپ نے کبھی مجھے دکھ بھی نہیں دیا، آپ نے مجھے کبھی تکلیف بھی نہیں دی، لیکن آپ نے جو کہا ہے طلاق کا، تو کس وجہ سے کہا ہے؟ تو اس صحابیہ نے عرض کی کہ آپ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ جو کہو گی تو میں اس پر عمل کروں گا۔ اب میں نے کہا ہے کہ مجھے طلاق دے، آپ مجھے طلاق دے دو۔ تو وہ صحابی پریشان حیران ہو گئے کہ بھئی اتنی خوبصورت بھی ہے، خوبصیرت بھی ہے، خدمت گزار بھی ہے، اور میں اس کو طلاق دوں تو کیسے طلاق دوں؟ عرض کیا کہ کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں گے، وہ ہمارا فیصلہ کریں گے۔ عورت نے کہا ٹھیک ہے۔ جب صبح ہوئی تو صبح کہنے لگی کہ چلیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو چل پڑے۔ راستے میں جا رہے تھے تو اس صحابی کو ٹھوکر لگی۔ ٹھوکر لگنے کے بعد ان کو زخم آیا اور وہ گر گئے۔ اس صحابی عورت نے اپنے دوپٹے کو پھاڑا اور اس کے زخم کے اوپر اس کو باندھا، اور اس کے بعد اس کو کہا کہ آؤ واپس چلیں، مجھے اب طلاق کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس صحابی نے کہا کہ آپ نے جب مجھ سے طلاق مانگی تھی اس وقت بھی مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی، اب آپ کہہ رہی ہو کہ مجھے طلاق کی ضرورت نہیں ہے، اب بھی میرے بات میرے سمجھ میں نہیں آئی، آپ کیا کہنا چاہتی ہو؟ مجھے سمجھاؤ۔ انہوں نے کہا چلو گھر چلتے ہیں، گھر چل کے میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ جب گھر آ گئے تو کہا کہ میں نے آپ کی زبان مبارک سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے اللہ پیار کرتا ہے، جس کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اس کو دنیا کے اندر غم اور رنج اور تکلیفیں ضرور آتی ہیں، مصیبتیں ضرور آتی ہیں، حالات ضرور آتے ہیں۔ جب سے میری اور آپ کی شادی ہوئی ہے، آپ کے گھر کے اندر خوشیاں ہی خوشیاں دیکھی ہیں، میں نے ساری کی ساری خوشیاں دیکھی ہیں، غم کے نام کی کوئی چیز بھی نہیں پہنچی۔
رنج کے نام کی کوئی چیز بھی نہیں پہنچی، اذیت کے نام کی کوئی چیز بھی نہیں پہنچی۔ ہر چیز، کھانے کی سہولتیں ہیں، پہننے کی سہولتیں ہیں، نوکروں کی سہولتیں ہیں، اعلیٰ قسم کا گھر ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ کے گھر میں کبھی غم نہیں تھا، رنج نہیں تھا کہ مجھے پھر ایسا لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے ہیں اور اللہ بھی سچا ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ کے ایمان میں فرق ہو، اس وجہ سے میں نے آپ سے طلاق مانگی۔ جب ہم صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے تھے علم سیکھنے کے لیے، یہ اللہ کا راستہ تھا، آپ کو ٹھوکر لگی اور آپ گر گئے۔ آپ کے گرنے کی وجہ سے مجھے پتہ چل گیا کہ ہاں آپ اللہ کو محبوب ہیں، اللہ آپ سے پیار کرتے ہیں، مجھے پتہ چل گیا۔ اس لیے میں نے کہا اب واپس چلتے ہیں، مجھے طلاق لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، دنیا کے اندر غم، پریشانیاں، مصیبتیں جتنے بھی آتی ہیں اللہ اپنے پیارے بندوں کو دیتا ہے۔ کوئی غم آ جائے، بیماری آ جائے، دکھ آ جائے، تکلیف آ جائے، پریشانیاں آ جائیں، اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہونا، اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ یہ حالات اپنے بندوں پر بھیجتے ہیں اور اپنے بندوں کے درجات کو بلند کرنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کل قیامت والے دن جب انسانوں کو ان کی غموں کا، ان کی مصیبتوں کا، ان کی تکلیفوں کا بدلہ دیا جائے گا کہ آپ کو فلاں چوٹ پڑی تھی، فلاں نے آپ کو گالی دے دی تھی، آپ نے برداشت کر لیا تھا، فلاں نے آپ کو برا بھلا کہا تھا، آپ نے برداشت کر لیا تھا، فلاں نے مار پیٹ کی تھی، آپ نے برداشت کر لیا تھا، فلاں نے آپ کا حق چھین لیا تھا، آپ نے برداشت کیا تھا، فلاں نے آپ کی زمین پر قبضہ کر لیا تھا، آپ نے برداشت کر لیا تھا، فلاں نے قتل کر دیا تھا، آپ نے برداشت کر لیا تھا۔ یہ اس کا اجر ہے۔ جب اس کو جنت کی نعمتوں سے نوازا جائے گا تو پھر وہ کہے گا اے کاش دنیا کے اندر ہمارے جسم کو کینچیوں سے کاٹا جاتا۔ تو کینچیوں کا کیوں کہا؟ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کیونکہ تلوار سے کاٹنا آسان ہے، کینچی سے کاٹنا مشکل ہے، دوسرے کو بہت زیادہ اذیت اور تکلیف ہوتی ہے۔ تو وہ کہے گا جنتی کاش دنیا میں ہمارے جسم کو کینچیوں سے کاٹا جاتا، ہماری کھالوں کو کینچیوں سے اکھاڑا جاتا، اور اس کے بدلے میں آج ہمیں اس جنت کے اندر نعمتوں سے نوازا جاتا تو آج کتنا ہی مزہ ہوتا۔ وہ فریاد کریں گے کاش ہمارے جسموں کو دنیا کے اندر کینچیوں سے کاٹا جاتا، ہم اس پر صبر کرتے اور آج اللہ ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازتے۔ تو میرے عزیز محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جتنی بھی تکلیفیں اور پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں ہمیں اس پر صبر کرنا ہے، اس پر صبر کرنا ہے، اللہ کی رضا مانگنی ہے۔ اے اللہ میں راضی ہوں، تو جس حال میں رکھے میں راضی ہوں۔ اور یہ جو غم اور پریشانیاں اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو دیتے ہیں، جب انسان نیکی کے اندر ان درجات تک نہیں پہنچ سکتا جنت کے اندر، اللہ پاک حالات بھیجتے ہیں اور ان حالات کی وجہ سے اللہ پاک جنت کے ان اعلیٰ درجوں پر پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن اللہ سے غم نہیں مانگنے، مصیبتیں نہیں مانگنی، بیماریاں نہیں مانگنی، پریشانیاں نہیں مانگنی، اللہ سے عافیت مانگنی ہے، اللہ سے آسانی مانگنی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ پتلا سا، دبلا پتلا سا ہو گیا ہے اور اس کا پیٹ بالکل نیچے ہے، جسم میں گوشت ہے ہی نہیں، ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں، اور ایک کونی ہے وہ بھی ہڈی سی ہڈی ساری نظر آ رہی ہے، اور چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہے۔ اتنی تکلیف کے اندر دیکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ نے اللہ سے کیا دعا مانگی ہے؟ تو انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے، اللہ جو آخرت اور موت کی جو تکلیفیں ہیں مجھے دنیا میں دے دے، آخرت میں نہ دینا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی ہے، آپ نے فرمایا آپ اللہ سے عافیت کیوں نہیں مانگتے؟ آپ اللہ سے عافیت مانگیں، اللہ دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھلائی ہے، آپ ہی اللہ سے دعا مانگا کرو، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت کی عافیہ چاہتا ہوں،
عافیت کی بھی عافیت چاہتا ہوں۔ اللہ سے ہم نے عافیت مانگنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ہمیں سکھلائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہماری دنیا کو بھی اچھا کر دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور ہماری آخرت کو بھی اچھا کر دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ ہم نے اللہ سے عافیت مانگنی ہے، ہر حال میں، ہر شعبے میں اللہ سے عافیت مانگنی ہے۔ اللہ سے تکالیفیں نہیں مانگنی، جب یہ تکالیفیں آ جائیں تو ان پر صبر کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ان کو برداشت کرنا ہے۔